کراچی کی پراپرٹی کا عروج اور زوال۔ کراچی کی پراپرٹی 2001 سے لے کے 2024 تک کتنی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی، کتنے عروج اور کتنے زوال آئے، تو جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ویورس، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک میموری چیک ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وہ ٹیسٹ اس ویڈیو کے آخر میں ہوگا، اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنا مت بھولیے گا۔ یہ بیسیکلی ایک مائنڈ ہیلتھ ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کی میموری کا پتہ لگائے گی کہ آپ کی میموری کتنی صلاحیت رکھتی ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کی۔ السلام علیکم ویورس، میرا نام حسام الدین ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپ ٹیک پاکستان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کراچی کی پراپرٹی 2001 سے لے کر 2024 تک، ان 24 سالوں میں پراپرٹی کی انڈسٹری کے اندر اور جتنے بھی کراچی کے اندر پراپرٹیز ہیں ان میں کتنا اتار چڑھاؤ رہا، قیمتیں کہاں سے شروع ہوئی تھیں اور کہاں کے ختم ہوئیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس بات میں چلتے ہیں کہ 2001 میں بہت سارے ایریاز ایسے تھے جن میں قیمتیں بہت زیادہ ہائی سائڈ پر تھیں اس وقت کے حساب سے۔ اگر ہم ڈیفینس اور کلفٹن کی بات کریں تو اس وقت وہ بہت زیادہ مشہور علاقے ہوتے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے، لیکن اس کے وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا اور جتنی بھی پولیٹیکل انفلوئنسز تھے وہ بھی آتے گئے اور انویسٹرز جتنے تھے ان کا رجحان ان علاقوں سے نکل کر مزید دوسرے علاقوں میں چلا گیا، کیونکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور جب سے یہ قیام میں آیا ہے یہ میٹروپولیٹن سٹی ہی رہا ہے، اور کیونکہ اس کے منصوبے بنتے ہیں اس سے لے کر اس کے پائے تکمیل تک وہ لوگوں کے اندر اس کی جو انفارمیشن ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا دماغ لگاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار اب آنے والے جتنی بھی وقت ہے اس کے اندر آبادی بڑھنی ہے، اور جب آبادی بڑھتی ہے تو رہائش گاہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ ایک سروے کے مطابق کراچی کے اندر آنے والے وقتوں میں 8 لاکھ گھروں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ 8 لاکھ گھروں کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ کیونکہ آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ کراچی میں کی جو آبادی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے مزید گھروں کی ضرورت ہے۔ آج کل جتنی بھی سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں ان کے لانچ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی تو لوگ کوڑی میدان جو ہے وہ فائلز بیچ رہے ہیں، پروجیکٹس آ رہے ہیں 2 لاکھ روپے میں بکنگ کروا لو، 5 لاکھ روپے میں بکنگ کروا لو، لیکن آپ لوگوں کو آج میں ایک سنہری بات بتا دوں اس بات کہ جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو جو ہے نا وہ لاکھوں تو کیا مطلب سونے سے اوپر اس کا ریٹ چلا جائے گا، کیونکہ رہائش ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ کراچی کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ 2008 کے بعد سے اٹھنا شروع ہوئی، اور اس میں اعلیٰ درجے کی جو پراپرٹیاں تھیں اور جو علاقے تھے ان میں پراپرٹی کی قیمتیں اسکائی راکٹنگ ہو گئیں، انہوں نے آسمانوں کو چھونا شروع کر دیا اور ریئل اسٹیٹ میں تیزی سے جو ہے وہ ترقی دیکھنے میں آنے لگی، یہاں تک کہ ایک ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، کیونکہ پراپرٹی کی ڈیمانڈ کے اندر کافی انکریز آ گیا تھا اور انویسٹرز کا کافی رجحان تھا کہ پیسے کو بینک میں رکھنے سے زیادہ، اس سے فائدہ لینے سے زیادہ پراپرٹی میں لگا کے اس کی لین دین شروع کری جائے، تو اس سے بہت ساری جو منافع ہے اس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مطلب ریٹ آف پروفٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بینک میں رکھنے سے زیادہ۔ تو اس وقت ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی اور اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال تھی وہ بھی بہت زیادہ اسٹیبل تھی، کیونکہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ اس میں اسٹیبل تھا۔ پھر 2010 کے بعد سے حالات تھوڑے سے بگڑنا شروع ہو گئے اور جو ملکی پولیٹیکل سطح کے اوپر کافی ہنگامہ خیز حالات رہے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں لوگوں نے پیسہ لگانے سے تھوڑا سا گریز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک ایسی چیز تھی کیونکہ ریئل اسٹیٹ کو بیچنا ایک آسان کام نہیں ہے، تھوڑا مشکل کام ہے اور یہ ٹائم ٹیکن ہے، تو لوگوں نے اپنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ہولڈ کرنا شروع کر دی، اور جیسا کہ آج کے دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ابھی انویسٹمنٹ لوگوں نے اپنی روکی ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے الیکشن کی وجہ سے، کیونکہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں ملک کے تو اس میں لوگ سب سے پہلے اپنی انویسٹمنٹس کو سیکیور کرتے ہیں۔ 2010 کے بعد 2013، 14 اور 15 کے اندر پھر سے ریئل اسٹیٹ کے اندر بحالی آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا دوبارہ شروع کری تاکہ ان کی جو انویسٹمنٹ کا جو پرپس تھا جو رکا ہوا تھا اس میں ان کو دوبارہ سے ایک فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ لوگوں نے کافی پرچیزنگ کری، اس میں لوگوں نے اپنے فلیٹس وغیرہ لینے شروع کیے، اپنی پراپرٹی کو خریدنا شروع کیا اور اس کے بعد پراپرٹیاں بیچ کر اس میں کافی منافع کمایا۔ اس دوران سب سے زیادہ جو انویسٹرز کا توجہ کا مرکز بنا تھا وہ تھا سرجانی ٹاؤن کے اندر سب سے زیادہ انویسٹرز نے اپنی انویسٹمنٹس لگائیں اور وہاں سے جتنے بھی ان کی انویسٹمنٹس تھیں ان کو ڈبل ٹرپل کر کے انہوں نے پھر وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکال کے دوسری جگہوں پہ لگانا شروع کر دی۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر اس عرصے کے اندر سرجانی کے بعد جب لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کری تو وہ ایریا تھا گلستان جوہر کا، جہاں پہ سب سے زیادہ ہائی رائز بلڈنگ صدر سولجر بازار وغیرہ، وہاں پہ لوگوں نے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ بنا کے بیچنا شروع کیے، اور اس میں کافی لوگوں نے جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور کافی انہوں نے وہ منافع بھی کمایا۔
کیونکہ اگر آپ آج جا کر دیکھیں تو وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ گھر ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو گھر نہیں ملے گا. اس طریقے کی صورتحال ہے. اور مہنگائی کے حساب سے سب سے زیادہ جو مہنگے ایریاز ہیں وہ جوہر اور سولر بازار، سولر، یہ ایریاز ہیں. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو اپر کلاس طبقہ ہے اس کے لیے کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی، مہنگی صرف مڈل کلاس اور لوور کلاس لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ ایک 40-50 ہزار روپے کمانے والے ایک عام سے شہری ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو وہاں اگر آپ کو رہنا ہے تو کم سے کم بھی 40-50 ہزار روپے وہاں کا رینٹ ہے. تو ایک عام آدمی وہاں پہ کیسے گھر کو اون کر سکتا ہے، بیئر کر سکتا ہے. تو اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگا جو ہے وہ جگہیں ہیں. 2020 سے 2023 تک میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اندر کافی ترقی دیکھنے میں آئی، کیونکہ اس میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک اسکیم تھی جو کہ تھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جس میں لوگوں کو لون دیا جا رہا تھا، اور اس کی اسکیم کا مقصد تھا 50 لاکھ گھروں کا قیام. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، بہت ساری پرچیزنگس کریں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے پاس جا کے، تو سب سے زیادہ جو اچھی سیلز تھی ابھی تک کی وہ 2018 سے لے کے 2023 تک تھی. لیکن اس کے بعد کافی ابھی دور چل رہا ہے 2024 کا، اس کے اندر ریئل اسٹیٹ میں 50 to 60% تک ڈیڈکشن ہو گئی ہے اس کے گروتھ ریٹ کے اندر. جیسا کہ اگر میں عام الفاظ میں آپ سے بات کروں تو ابھی ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے عام الفاظ میں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں یا اب لوگ جو ہے وہ پرچیزنگ کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ اگر ہم سونے کی بات کریں، گولڈ کی بات کریں، تو گولڈ کے اندر لوگ جاتے ہیں، خریدتے ہیں، اور تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں. لیکن ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایک بڑا سودا ہے، اور بڑے سودے کے اندر ٹائم لگتا ہے، دماغ بھی لگتا ہے، انویسٹمنٹ بھی لگتی ہے، تبھی جا کے انسان اس میں بہت اچھا کماتا ہے. اگر میں ایک مثال دوں ایک کسان کی، تو جب وہ کیونکہ ایک فصل کو اگنے میں 6 مہینے کم سے کم لگتے ہیں، 6 سے 8 مہینے. تو جب اس کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. ایک بنجر زمین پہ وہ اس کو کھودنا شروع کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے اور رسک بھی لیتا ہے. تو یہی حال اب اس طریقے کا ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کے اندر چل رہا ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس، میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور کوئی اس طریقے کا ارادہ ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقتوں کے اندر اس چیز پر ریگریٹ نہ ہو کہ یار کاش میں اس کا کوئی چیز بنا لیتا، یا کاش میں اس کا کوئی ایسا وہ کر لیتا. تو جناب آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہی ایک چھوٹا سا ٹاپک میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا، تاکہ آپ لوگ اپنی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں اس کو کلیئر کر سکیں. کیونکہ اتار چڑھاؤ ہمیشہ رہتا ہے. آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں گے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اپنے کام کو یا اپنے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو روکا جائے. چلیں ویورس ہم ٹیسٹ کی طرف چلتے ہیں. میموری چیک ٹیسٹ میں ایک سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ کو جوابات صرف اور صرف کمنٹس کے اندر دینے ہیں. اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 2000 کی دہائی کے اندر وہ کون سے علاقے تھے جنہوں نے نمایاں ترقی کری. سوال نمبر 2 ہے کہ 2008 اور 2024 کے درمیان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو کن چیلنجز کا سامنا تھا. تو سوال نمبر 3 یہ ہے کہ 2019 سے 2023 تک وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے اپنے لوگوں کے لیے 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا تھا، اور اس اسکیم کا نام کیا تھا. تو اس میں جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ جواب دیں کمنٹ باکس کے اندر ان تینوں سوالات کا. اور اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی ویورز میرے آئیں گے ان کا نام میں اپنے فیس بک چینل پہ، اپنے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کے تھرو ان کے نام جو ہے میں ڈکلیئر کروں گا. تو اس میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ان سوالات کا جواب دینا مت بھولیے گا، اور میری اگلی ویڈیو میں انتظار کیجیے گا جو کہ میں فلیٹ کے اپ کمنگ جتنے بھی ریٹس ہیں چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر ان کے اوپر ڈسکشن کروں گا. تو دیکھتے رہیے پراپرٹیک پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین. جزاک اللہ.